علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وبعد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس وبینات من الھدی والفرقان۔ یہ شعبان کا مہینہ ہے۔ شعبان کے مہینے میں بہت سارے ایسے اعمال کیے جاتے ہیں، ایسے کام کیے جاتے ہیں جن اعمال کا تعلق قرآن و احادیث سے نہیں ہے۔ شعبان کے مہینے کی خصوصیت یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دوسرے مہینوں کے مقابلے میں اس مہینے میں نفلی روزہ سب سے زیادہ رکھا کرتے تھے۔ نفلی روزے کا اہتمام کرنا دوسرے مہینوں کے مقابلے میں یہ شعبان کے مہینے کی خصوصیت ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل کیا تھا شعبان کے مہینے میں، اور شعبان کے مہینے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم روزہ بہت زیادہ کیوں رکھا کرتے تھے؟ خود اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بتاتے ہیں، واضح فرماتے ہیں، احادیث سے ان سب باتوں کی تائید ہوتی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نفلی روزہ شعبان کے مہینے میں سب سے زیادہ رکھا کرتے تھے۔ ایک حدیث سے اس کو سمجھتے ہیں۔ وعن عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا قالت کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یصوم حتی نقول لا یفطر ویفطر حتی نقول لا یصوم فما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم استكمل صيام شهر إلا رمضان وما رأيته أكثر الصيام منه في شعبان رواه البخاری في کتاب الصيام۔ بخاری شریف کی حدیث ہے، راویہ یہ حدیث حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا ہے۔ وہ فرماتی ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب نفلی روزہ رکھتے تھے تو لگاتار اس قدر رکھتے تھے، ہم سب کا یہ کہنا ہوتا تھا کہ اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم روزہ ہی رکھیں گے، بغیر روزے کا کوئی دن آپ سے نہیں گزرے گا۔ وَيَصُومُ حَتَّى نَقُولَ لَا يُفْطِرُ وَيُفْطِرُ حَتَّى نَقُولَ لَا يَصُومُ، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب روزہ رکھنا، نفلی روزہ رکھنا چھوڑ دیتے تھے تو بالکل لگاتار ہی چھوڑ دیتے تھے، روزہ نہیں رکھتے تھے، یہاں تک کہ ہم سب کا یہ کہنا تھا کہ اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نفلی روزہ نہیں رکھیں گے۔ اس کے بعد آگے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں فما رأيت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم استکمل صیام شہر الا رمضان، میں نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو رمضان کے علاوہ کسی بھی مہینے کا مکمل روزہ رکھتے ہوئے نہیں پایا۔ کیونکہ رمضان کے جو روزے ہیں فرض روزے ہیں، اس کے علاوہ مہینوں میں جو نفلی روزے ہیں، یا تو روزہ رکھنے کا طریقہ یہ ہے، اسے صوم داؤدی کہتے ہیں کہ ایک دن روزہ رکھیں اور ایک دن روزہ نہ رکھیں، پھر ایک دن روزہ رکھیں ایک دن روزہ نہ رکھیں۔ بہت زیادہ اگر روزہ رکھنا ہے تو پورے مہینے کا نفلی روزہ رکھنا نہیں، پورے مہینے کا نفلی روزہ نہیں رکھنا چاہیے۔ یا تو آدمی ہر جمعرات کو اور ہر سوموار کو روزہ رکھے، یا تو ہر مہینے میں جو ایام 20 کے روزے ہیں، 13، 14، 15 تاریخ جو قمری تاریخ ہے اس کا روزہ رکھے۔
وما رأيته اکثر صیام منه فی شعبان، اور شعبان میں نفلی روزے کا اہتمام جتنا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا کرتے تھے اس سے زیادہ کسی اور مہینے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نفلی روزے کا اہتمام نہیں کیا کرتے تھے۔ یعنی شعبان کے مہینے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم زیادہ سے زیادہ ایام روزے میں رہا کرتے تھے۔ شعبان میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم روزہ کیوں رکھتے تھے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دو اسباب بیان فرماتے ہیں، دو وجہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے ہیں۔ ایک حدیث سے اس کو سمجھتے ہیں۔ وعن اسامہ بن زید رضی اللہ تعالی عنہ قلت یا رسول اللہ لم اراک تصوم شہرا من الشہور ما تصوم من شعبان قال ذاك شهر يغفل الناس عنه بين رجب ورمضان وهو شهر ترفع الأعمال إلى رب العالمين فأحب أن يرفع عملي وأنا صائم، رواہ النسائی فی کتاب الصیام۔ نسائی شریف کے اندر یہ حدیث اسی طرح سے موجود ہے۔ راوی حدیث جیسا کہ پتہ چلا حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم لم اراک تصوم شہرا من الشہور ما تصوم من شعبان، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم شعبان کے مہینے میں جتنے روزے آپ رکھا کرتے ہیں میں نے کسی اور مہینے میں آپ کو نفلی روزہ رکھتے ہوئے نہیں دیکھا ہے۔ کہا وجہ ہے، وجہ کیا ہے؟ کہ ذاک شہر یغفل الناس عنہ بین رجب و رمضان، شعبان کا مہینہ رجب اور رمضان کے درمیان آتا ہے، اور یہ ایسا مہینہ ہے جس میں اکثر لوگ غفلت کے شکار ہو جاتے ہیں، غافل ہو جاتے ہیں، سستی کے شکار ہو جاتے ہیں۔ اسی لیے میں شعبان کے مہینے میں نفلی روزے زیادہ رکھا کرتا ہوں۔ دوسری وجہ وَهُوَ شَهْرٌ تُرْفَعُ الْأَعْمَالُ فِيهِ إِلَى رَبِّ الْعَالَمِينَ، شعبان کے مہینوں میں بندوں کے اعمال رب العالمین کے یہاں پہنچائے جاتے ہیں۔ فَأُحِبُّ أَن يُرْفَعَ عَمَلِي وَأَنَا صَائِمٌ، لہذا میری خواہش ہے کہ میرے اعمال اس حال میں اللہ رب العالمین کے یہاں پہنچے کہ میں روزے سے رہوں۔ تو شعبان کے روزہ بہت زیادہ رکھنے کے دو اسباب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ اس مہینے میں لوگ غفلت کا شکار ہو جاتے ہیں۔ دوسری وجہ شعبان کے مہینے میں بندوں کے اعمال اللہ رب العالمین کے پاس اٹھائے جاتے ہیں، اور میں اس لیے روزہ رکھتا ہوں کہ میری خواہش ہے کہ میرے اعمال اس حال میں اٹھائے جائیں کہ میں حالت روزے میں رہوں۔ 15 شعبان کے بعد 1 سے لے کر 15 شعبان تک آدمی روزہ رکھ سکتا ہے۔ 15 شعبان کے بعد روزہ رکھنے کے لیے منع کیا گیا ایک حدیث کے اندر احتیاطاً کہ 15 شعبان تک روزہ رکھیں، 15 شعبان کے بعد روزہ نہ رکھیں، کہیں ایسا نہ ہو کہ نفلی روزہ رکھنے کے چکر میں آدمی کمزور ہو جائے اور جب رمضان کا مہینہ آئے تو رمضان کا جو فرض روزہ ہے وہ روزہ رکھنے میں انہیں تکلیف محسوس ہو، وہ بیماری کا شکار ہو جائے۔ ایک حدیث سے اس کو سمجھتے ہیں۔ وعن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا بقی نصف من شعبان فلا تصوموا، رواہ الترمذی فی ابواب الصیام۔ ترمذی شریف کی حدیث ہے، امام ترمذی رحمہ اللہ نے ابواب الصوم کے اندر اس حدیث کو نقل کیا ہے۔ راوی حدیث حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا بقی نصف من شعبان فلا تصوموا، جب شعبان کا آدھا حصہ گزر جائے تو روزہ نہ رکھو۔ جب شعبان کا آدھا حصہ گزر جائے تو روزہ نہ رکھو۔ حدیث سے اس نقطے کا پتہ چلتا ہے کہ آدمی 1 سے لے کر کے 15 شعبان تک روزہ رکھ سکتا ہے،
اس کے بعد روزہ رکھنے میں احتیاط برتنا چاہیے۔ وجہ یہ ہے کہ شارحین حدیث لکھتے ہیں کہ وجہ یہ ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ آدمی آخری شعبان تک روزہ رکھتے رکھتے کمزور ہو جائے اور جب رمضان کا فرض روزہ رکھنے کی باری آئے تو وہ بیمار ہو جائے۔ یہ حکمت ہے اس حدیث کے اندر جو منع کیا گیا، منع کی یہ حکمت ہے۔ لیکن اگر کوئی شخص عادی ہے روزہ رکھنے کا سال بھر، وہ کس طرح سے وہ ایام 20 کے روزے رکھتا ہے یا تو پھر ہر سوموار اور ہر جمعرات کو روزہ وہ رکھتا ہی ہے، تو 15 شعبان کے بعد بھی جو سوموار ہے، جو جمعرات ہے، اس میں وہ روزہ رکھ سکتا ہے۔ یا تو پھر جو قضا روزے ہیں، فرض روزے چھوٹ گئے ہیں، تو فرض روزے جن روزوں کی قضا لازمی ہے، ضروری ہے، تو 15 شعبان کے بعد بھی ان روزوں کی قضا کی جا سکتی ہے۔ ایک حدیث سے اس کو سمجھتے ہیں۔ وعن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انہ قال الا لا تقدموا الشہر فی یوم بیوم او اثنین الا کان رجل کان یصوم صیاما فلیصوم، رواہ النسائی فی کتاب الصیام۔ نسائی شریف کے اندر یہ حدیث اسی طرح سے موجود ہے۔ راوی حدیث جیسا کہ پتہ چلا حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الا لا تقدموا الشہر بیوم او اثنین، خبردار رمضان سے ایک دن یا 2 دن پہلے کوئی شخص روزہ نہ رکھے۔ رمضان سے ایک دن یا 2 دن پہلے کوئی شخص روزہ نہ رکھے۔ بعض لوگ استقبالیہ روزہ کے نام پر رکھتے ہیں، رمضان کے روزے کے استقبال میں 1 دن یا 2 دن پہلے روزہ رکھتے ہیں، جو مناسب نہیں ہے، خلاف سنت عمل ہے۔ تو رمضان سے 1 روز یا 2 روز پہلے روزہ نہ رکھے، مگر ہاں الا رجلا کان یصوم صیاما فلیصومہ، مگر وہ شخص چاہے مرد ہو یا عورت، وہ عادی ہے ہر جمعرات کو روزہ رکھنے کا، ہر سوموار کو روزہ رکھنے کا، یا پھر ایام 20 کے روزے کا۔ تو ایام 20 کے روزے کا تو معاملہ ہے کہ 13، 14، 15، لیکن وہ ہر جمعرات اور ہر سوموار کو روزہ رکھنے کا عادی ہے، تو ایسا شخص 15 شعبان کے بعد بھی روزہ رکھ سکتا ہے۔ مثال کے طور پر اگر رمضان جمعہ سے شروع ہو رہا ہے تو وہ جمعرات کو بھی روزہ رکھ سکتا ہے، اگر رمضان منگل سے شروع ہو رہا ہے تو وہ سوموار کو بھی روزہ رکھ سکتا ہے۔ کیوں؟ سال بھر وہ ہر جمعرات اور ہر سوموار کو روزہ رکھنے کا عادی ہے۔ تو ایسا شخص رمضان سے ایک روز یا 2 روز پہلے روزہ رکھ سکتا ہے، چونکہ وہ رمضان کے استقبال میں روزہ نہیں رکھ رہا ہے، بلکہ سال بھر ان کا معمول ہے کہ ہر جمعرات کو روزہ رکھنا ہے، ہر سوموار کو روزہ رکھنا ہے۔ خلاصہ کلام یہ ہے کہ شعبان کے مہینے کی خصوصیت جو احادیث سے ثابت ہے دیگر مہینوں کے مقابلے میں، وہ یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم دوسرے مہینوں کے مقابلے میں اس مہینے میں نفلی روزے کا اہتمام بہت زیادہ کیا کرتے تھے۔ بقیہ شعبان کے مہینے میں جو کچھ بھی اعمال کیے جاتے ہیں، ان اعمال کا تعلق نہ قرآن سے ہے نہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین سے۔ چاہے وہ شعبان کی 15ویں تاریخ 15ویں رات کو جاگنے کا معاملہ ہو، قبرستان کو روشن کرنے کا معاملہ ہو، قبرستان اس رات میں آنے اور جانے کا معاملہ ہو، خاص کر کے اس رات میں دیوالی کی طرح دیے جلانے کا معاملہ ہو، حلوہ پکانے کا معاملہ ہو، یہ عقیدہ رکھنا کہ شعبان کی 15ویں رات کو ہمارے جو اپنے لوگ مر گئے ہیں ان کی روحیں ہمارے گھروں میں آتی ہیں، تو اس لیے گھروں کو صاف ستھرا کرنے کا معاملہ ہو، رات بھر جاگنے کا معاملہ ہو، صلاۃ الالفیہ کے نام پر، صلاۃ الرغائب کے نام پر رات بھر کوئی 100 رکعت پڑھ رہا ہے، کوئی 50 رکعت پڑھ رہا ہے، یا تو پھر 15ویں شعبان کو خاص کر کے روزہ رکھنے کا معاملہ ہو،
یہ سارے اعمال بدعات میں شامل ہیں، خرافات میں شامل ہیں۔ ان اعمال کا تعلق نہ قرآن سے ہے نہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین سے ہے، لہذا بدعت ہے۔ اور بدعت کا معنی یہ ہوا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں ہے۔ عمل دیکھنے میں کتنا ہی خوبصورت کیوں نہ ہو، اگر وہ عمل محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہ ہو تو آدمی دین کے نام پر کر رہا ہے، لیکن وہ عمل اسے گناہ دے گا، ثواب نہیں۔ 15ویں شعبان کے تعلق سے ایک حدیث پیش کی جاتی ہے کہ اس رات دعا کرنے سے قبول ہوتی ہے دعا، اللہ تعالیٰ بخشش فرما دیتا ہے، اللہ تعالیٰ بنو کلب کی بکریوں کے بالوں کے برابر گناہوں کو بخش دیتا ہے۔ ایک ضعیف حدیث کو مدعا بنا کر کے، ایک ضعیف حدیث کو اصول بنا کر کے ساری چیزیں پیش کی جاتی ہیں، جبکہ امام ترمذی رحمہ اللہ نے ترمذی شریف کے اندر اس حدیث کو نقل کیا ہے اور نقل کر کے واضح کر دیا ہے کہ یہ حدیث ثابت نہیں ہے، یہ حدیث ہے ہی نہیں ہے۔ اب نقل کیوں کیا ہے؟ نقل اس لیے، بعض محدثین یہ جانتے ہوئے بھی کہ یہ حدیث ضعیف ہے اس لیے نقل کر دیتے ہیں کہ وہ عمل اس معاشرے میں چل چکا ہوتا ہے دین کے نام پر، ثواب کے نام پر۔ تو محدثین ضعیف جانتے ہوئے بھی اس حدیث کو اس لیے نقل کر دیتے ہیں تاکہ آئندہ لوگ سمجھ جائیں کہ جس حدیث کو بنیاد بنا کر کے لوگ عمل کر رہے ہیں اس حدیث کا تعلق حدیث سے ہی نہیں ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ہی نہیں ہے۔ وہ حدیث دیکھتے ہیں۔ وعن عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ قالت فقدت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لیلة فخرجت فاذا هو بالبقیع فقال اکنت تخافین ان یحیف اللہ علیک ورسولہ قالت یا رسول اللہ انی ظننت انک اتیت بعض النساء فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ينزل ربنا تبارک وتعالی لیلۃ النصف من شعبان الى السماء الدنیا فیغفر لاکثر من عدد شعر غنم کلب، رواہ الترمذی فی ابواب الصوم۔ امام ترمذی رحمہ اللہ نے اس کو ابواب الصوم کے اندر نقل کیا ہے۔ پہلے ترجمہ کر دیتے ہیں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کے حوالے سے اس چیز کو نقل کیا جاتا ہے حدیث سمجھ کر کے اور صحیح حدیث سمجھ کر کے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ میں نے ایک رات محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے بستر پر نہیں پایا۔ میں نے سوچا باری میرے یہاں رات گزارنے کی باری ہے، کہیں ایسی بات تو نہیں ہے کہ آپ میرے کسی سوتنوں کے یہاں چلے گئے ہیں؟ کہتے میں تلاش کرتے ہوئے نکلا تو میں کیا دیکھتا ہوں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بقیع قبرستان میں ہے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عائشہ کیا تجھے یہ گمان تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم تیرے ساتھ ناانصافی کریں گے؟ عائشہ، شعبان کی 15ویں رات کو اللہ تبارک و تعالی آسمان دنیا پر آتا ہے اور بنو کلب کی بکریوں کے بالوں کے برابر اللہ تبارک و تعالی گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ اسی حدیث کو بنیاد بنا کر کے شعبان کی 15ویں شب کو چراغاں کیا جاتا ہے، قبرستان کا آنا جانا ہوتا ہے، جبکہ اس حدیث کا تعلق نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ہے ہی نہیں ہے۔ ایک ضعیف حدیث کو بنیاد بنا کر کے دین میں اس طرح سے اعمال کو جوڑ دینا بہت بڑی گمراہی ہے۔ اللہ تعالیٰ شعبان کی 15ویں تاریخ کو آسمان دنیا پر آتا ہے۔ صحیح حدیث میں ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر رات کو آسمان دنیا پر آتا ہے، شعبان کی 15ویں تاریخ نہیں، ہر رات کو اللہ تبارک و تعالیٰ آسمان دنیا پر آتا ہے۔ لہذا شعبان کی 15ویں تاریخ کی کوئی خصوصیت نہیں ہے۔ وہ حدیث کیا ہے؟ وعن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ينزل ربنا تبارک و تعالی الى السماء الدنیا حين يبقى ثلث الليل الآخر فيقول من يدعوني فاستجيب له من يسألني فأعطيه ومن يستغفرني فأغفر له، رواہ البخاری فی کتاب التہجد۔ بخاری شریف کے اندر تہجد کے بیان میں حدیث اسی طرح سے موجود ہے۔ راوی حدیث حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
ینزل ربنا تبارک و تعالی کل لیلۃ الی سماء دنیا، اللہ تبارک و تعالی ہر رات آسمان دنیا پر آتا ہے. ہمارے اوپر جو آسمان ہے وہاں تک چل کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ آتا ہے. کب؟ حین یبقی ثلث اللیل الآخر، رات کا جب آخری حصہ باقی رہتا ہے. اسی لیے رات کے آخری حصے میں تہجد کا اہتمام کیا کیجیے. رات کو 3 حصوں میں تقسیم کیجیے. رات کا جو آخری حصہ ہوتا ہے اس حصے میں اللہ تبارک و تعالیٰ بندوں کی غرض کو پوری کرنے کے لیے، بندوں کی پریشانیوں کا حل نکالنے کے لیے چل کر کے آتا ہے آسمان دنیا پر کہ مجھے کوئی پکارے تو صحیح. یہ روزانہ کا معاملہ ہے. اللہ تعالیٰ کیا کہتا ہے؟ مَن یدعونی فاستجیب لہ، ہے کوئی مجھے پکارنے والا، ہے کوئی مجھ سے مانگنے والا، میں ان کی پکار کو سننے کے لیے عرش سے چل کر کے آسمان دنیا پر آیا ہوں. فقیر بادشاہ کے پاس جائے ایک بات سمجھ میں آتی ہے، لیکن اگر بادشاہ چل کر کے فقیر کے در پر آئے کہ بتاؤ کیا چاہیے، یہ کمال صفت صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ چل کر کے آتا ہے، میں یدعونی، اس در پہ جانے والے، اس در پہ بھٹکنے والے، یہاں پریشان ہونے والے، وہاں دعا کرنے والے، میں یدعونی، ہے کوئی جو جب ساری دنیا سو رہی ہے کوئی نہیں جان رہا ہے کوئی جو اپنے نرم گرم بستر سے اٹھتا ہے، اپنی نیند کو قربان کرتا ہے، وضو کرتا ہے، نماز پڑھتا ہے اور رب کے سامنے اٹھا دیتا ہے اپنے ہاتھوں کو، آنسو ٹپکاتا ہے. میں یدعونی، ہے کوئی، فاستجیب لہ، ان کی دعا سننے کے لیے میں چل کر کے آسمان دنیا پر آیا ہوں. میں یسألونی فأعطیہ، ہے کوئی مجھ سے سوال کرنے والا، ہے کوئی مجھ سے مانگنے والا، میں ان کی مانگ کو پورا کرنے کے لیے آیا ہوا ہوں. میں یستغفرونی فاغفر لہ، ہے کوئی جس نے بہت زیادہ گناہ کر لیا ہے، جس کا دن گناہوں میں گزرا ہوا ہے، احساس ہو گیا ہے کوئی ایسا گنہگار جو رات میں احساس ہو گیا ہے کہ پروردگارہ غلطی ہو گئی ہے، گناہ ہو گیا ہے، رات میں اٹھ رہا ہے کہہ رہا پروردگارہ مجھے معاف فرما دے، میں انہیں معاف کرنے کے لیے آیا ہوا ہوں. تو یہ آسمان دنیا پر چل کر آنے کا معاملہ شعبان کی 15ویں شب کو نہیں ہے، بلکہ اللہ تبارک و تعالی ہر رات آسمان دنیا پر چل کر کے آتا ہے. لہذا شعبان کی 15ویں شب کی کوئی خصوصیت نہیں ہے. اسی طرح سے یہ کہا جاتا ہے کہ اس رات میں اللہ تبارک و تعالیٰ گناہوں کو بخش دیتا ہے، اس حدیث کو بنیاد بنا کر کے، جبکہ حدیث ثابت نہیں ہے. دوسری صحیح حدیث میں کیا ہے، کس طرح سے اللہ تبارک و تعالیٰ گناہوں کو بخشتا ہے. حدیث وعن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تفتح ابواب الجنت یوم الاثنین و یوم الخمیس فیغفر لکل عبد لا یشرک باللہ شیئا الا رجلا کانت بینہ و بین اخیہ شحناء فیقال انظروا هذین حتی یصطلحا انظروا هذین حتی یصطلحا. رواہ مسلم فی کتاب البر والصلہ. مسلم شریف کی حدیث ہے، راوی حدیث حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ ہے. وہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تفتح ابواب الجنت یوم الاثنین و یوم الخمیس، سوموار کے دن، ہر سوموار کو اور ہر جمعرات کو جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں. ہر سوموار اور ہر جمعرات کو جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں. یہی وجہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہر سوموار اور ہر جمعرات کے روزے کا بھی اہتمام کیا کرتے تھے. فَيُغْفَرُ لِكُلِّ عَبْدٍ لَا يُشْرِكُ بِاللَّهِ شَيْئًا، اور اللہ تبارک و تعالی ہر سوموار اور ہر جمعرات کو ہر اس شخص کو معاف فرما دیتا ہے جو اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراتا ہو. مشرک کی معافی کسی بھی حالت میں نہیں ہے. پتہ چلا مشرک اگر زندہ ہو تو زندگی میں بھی اگر وہ شرک سے توبہ نہیں کیا تو حالت شرک میں بھی اللہ توبہ نہیں کر رہا ہے، شرک سے اللہ تعالیٰ ان کے دیگر گناہوں کو معاف نہیں فرما رہا ہے، اور مرنے کے بعد ہمیشہ کا ٹھکانہ جہنم میں. تو ہر سوموار کو اور ہر جمعرات کو اللہ تبارک و تعالی جنت کے دروازوں کو کھولتا ہے اور سوائے مشرک کے ہر شخص کو معاف فرما دیتا ہے. مشرک اس زمرے سے نکل گئے
اور دوسری قسم کے لوگوں کو جنہیں نامعاف نہیں فرماتا ہے، الا رجلا کانت بینہ و بین اخیہ شحناء، دو مسلمان کے درمیان دشمنی ہو، انہیں بھی اللہ تعالیٰ معاف نہیں فرماتا ہے۔ ان کے لیے بھی گویا کہ جمعرات کے دن اور جمعرات کے دن اور سوموار کے دن جو دروازے کھولے رہتے ہیں ان کے لیے بند رہتے ہیں۔ دو مسلمان کے درمیان دشمنی ہو تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان دونوں کے اعمال کو قبول نہیں فرماتا ہے، فرشتوں سے کہتا ہے انظروا ھذین حتی یصطلحا، ذرا ان دونوں پر نظر رکھا کرو یہاں تک کہ دونوں آپس میں اصلاح کر لیں، ان دونوں پر نظر رکھا کرو یہاں تک کہ دونوں اصلاح کر لیں۔ تو ذاتی دشمنی کوئی معاملہ ہو تو شریعت کا تقاضا ہے، چاہے مرد ہو چاہے عورت، 3 دن سے زیادہ بات چیت بند نہیں ہونی چاہیے۔ ذاتی دشمنی کا معاملہ ہو، شریعت کا معاملہ وہاں تو آدمی دین کی خاطر اللہ کی خاطر بات نہیں کر رہا ہے، زندگی بھر بھی بات نہ کرے، سالوں سال بات نہ کرے تو چلے گا، کیونکہ اللہ کی خاطر میں نے اس سے کنارہ کشی اختیار کیا ہے۔ لیکن ذاتی دشمنی آج کل نہیں ہوتے، آپس میں کوئی ذاتی دشمنی کا معاملہ ہو جائے، مردوں میں عورتوں میں، ساس بہو کے درمیان معاملہ ہے، باپ بیٹے کے درمیان کوئی معاملہ آ جائے، ماں بیٹی کے درمیان کوئی معاملہ آ جائے تو آدمی ایگو کو اپنا بنا کر کے بات چیت بند کر دیتا ہے، آنا جانا بند کر دیتا ہے۔ شریعت کہتی ہے کہ اگر ایسا معاملہ ہو تو 3 دن سے زیادہ بات چیت بند نہیں ہونی چاہیے، اور تیسرے دن پہلا سلام کرنے والا شخص بہتر ہوگا، افضل ہوگا۔ تو دونوں حدیثوں کو سامنے رکھے تو 15ویں شعبان کی رات کی جو فضیلت بیان کی جاتی ہے کوئی فضیلت ہی نہیں، ہر رات کو اللہ تبارک و تعالیٰ آسمان دنیا پر چل کر کے آتا ہے، اور ہر سوموار کو اور ہر جمعرات کو جنت کے دروازے کھولے جاتے ہیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ گناہوں کو معاف فرماتا ہے۔ لہذا شعبان میں روزے کے علاوہ دیگر مہینوں کے مقابلے میں اس مہینے کی کوئی خصوصیت نہیں ہے۔ اسی طرح سے شعبان کے مہینے میں اور جو اعمال کیے جاتے ہیں، یا پھر شعبان کے مہینے میں شعبان کی 15ویں شب کی ایک فضیلت یہ بھی بیان کی جاتی ہے کہ اسی مہینے میں قرآن نازل ہوا ہے، شعبان کے مہینے میں قرآن نازل ہوا ہے۔ کس طرح سے قرآن و حدیث کو توڑ مروڑ کر کے پیش کیا جاتا ہے۔ قرآن کی آیتیں واضح ہیں کہ قرآن کب نازل ہوا ہے۔ تو شعبان کی 15ویں تاریخ اور 15ویں شب میں قبرستان میں چراغاں ہو، حلوہ پوری کا معاملہ عام ہو، اس کے لیے آدمی رمضان میں نزول قرآن کو کھینچ کر کے شعبان میں اگر لے آنا پڑے تو شعبان میں لانے کے لیے تیار ہے۔ حقیقت روایات میں کھو گئی، علامہ اقبال کا شعر ہے کہ حقیقت روایات میں کھو گئی، یہ امت خرافات میں کھو گئی۔ قرآن شعبان میں نازل ہوا ہے کہ رمضان میں؟ قرآن سے ہی پوچھا جائے، قرآن سے ہی پوچھا جائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سورہ دخان آیت نمبر 3 اور 4 میں فرماتا ہے اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةٍ مُبَارَكَةٍ إِنَّا كُنَّا مُنذِرِينَ۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ہم نے اس قرآن کو مبارک رات میں اتارا ہے۔ اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةٍ مُبَارَكَةٍ، ہم نے اس قرآن کو مبارک رات میں اتارا ہے۔ إِنَّا كُنَّا مُنذِرِينَ، اور ہم لوگوں کو ڈرانے والے ہیں۔ اب یہ مبارک رات کون سی رات ہے؟ قرآن سے ہی پوچھتے ہیں۔ سورہ قدر، اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ، ہم نے اس قرآن کو لیلۃ القدر میں اتارا، شب قدر میں اتارا۔ وَمَا أَدْرَاكَ مَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ، اور اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو کیا پتا کہ لیلۃ القدر کی فضیلت کیا ہے، شب قدر کی اہمیت کیا ہے؟ اب مبارک رات، ہم نے اس قرآن کو مبارک رات میں اتارا، اور مبارک رات کون سی رات ہے؟ سورہ قدر میں آگے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے
لیلۃ القدر خیر من الف شہر، یہ مبارک رات شب قدر یہ 1000 مہینوں سے بہتر ہے، 1000 مہینوں سے افضل ہے۔ اب لیلۃ القدر شعبان میں ہے کہ رمضان میں ہے؟ بتائیے۔ جاگنے والی جو رات 5 راتیں ہیں جنہیں ہم شب قدر کہتے ہیں، یہ راتیں شعبان میں آتی ہیں کہ رمضان میں آتی ہیں؟ رمضان میں آتی ہیں۔ تو لیلۃ القدر مبارک رات کون سی رات ہے؟ لیلۃ القدر، جو 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ اور یہ لیلۃ القدر کب آتی، یہ رات کب آتی ہے؟ رمضان میں۔ اس کا بھی جواب قرآن سے ہی پوچھتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سورہ بقرہ آیت نمبر 185 میں فرماتا ہے شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، رمضان کا مہینہ یہ وہ مہینہ جس کے اندر قرآن کو نازل کیا گیا ہے، قرآن کو اتارا گیا ہے۔ کتنی واضح واضح آیتیں ہیں۔ مبارک رات سے مراد شب قدر، اور شب قدر کا تعلق رمضان سے، اور قرآن واضح کر رہا ہے کہ رمضان کے مہینے میں ہی قرآن نازل ہوا ہے۔ یہ کہا جاتا ہے نہیں شعبان میں قرآن نازل ہوا ہے، شعبان کی 15ویں تاریخ کو قرآن نازل ہوا ہے۔ کس قدر عام سی آیتوں کا کھلم کھلا انکار کیا جاتا ہے۔ بلکہ حدیث کو سامنے رکھیں تو جتنی آسمانی کتابیں قرآن سے پہلے نازل ہوئی ہیں، تمام آسمانی کتابوں کا نزول رمضان ہی میں ہوا ہے۔ تورات، زبور، انجیل، ان کتابوں کا نزول بھی رمضان کے مہینے میں ہی ہوا ہے۔ حدیث چاہیے، حدیث۔ وعن واصلہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال انزلت صحف ابراہیم اول لیلۃ من رمضان وانزلت التوراۃ لست مضت من رمضان وانزل الانجیل لثلاث مضت من رمضان لثلاث عشرۃ مضت من رمضان وانزل الزبور ل18 خلت من رمضان وانزل القرآن ل24 من رمضان رواہ احمد فی مسند احمد کی حدیث ہے، صحیح حدیث ہے۔ شیخ البانی رحمہ اللہ نے صحیحہ کے اندر اس حدیث کو جگہ دی ہے۔ راوی حدیث حضرت واصلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ فرماتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انزلت صحف ابراہیم اول لیلۃ من رمضان، ابراہیم کا صحیفہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے رمضان کی پہلی رات میں نازل کیا۔ صحف ابراہیم و موسیٰ پڑھتے ہیں نا سورہ اعلیٰ، صحف ابراہیم و موسیٰ۔ حدیث کہہ رہی ہے کہ ابراہیم کا صحیفہ جو نازل ہوا ہے وہ رمضان کی پہلی رات تھی۔ وَأُنزِلَتِ التَّوْرَاةُ لِسِتٍ مَضَتْ مِن رمضان، اور رمضان کی 6ٹھی رات کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے تورات کو اتارا۔ وَأُنزِلَ الْقُرْآنَ ل13 مضت وَأُنزِلَ الْإِنجِيلُ ل13 مضت من رمضان، اور اللہ تعالیٰ نے رمضان کی 13ویں تاریخ کو انجیل نازل کیا، انجیل اتارا۔ وَأُنزِلَ الزَّبُورُ ل18 خلت من رمضان، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے زبور کو رمضان کی 18ویں تاریخ کو اتارا۔ وَأُنزِلَ الْقُرْآنَ ل24 من رمضان، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر رمضان کی 24ویں تاریخ کو اتارا۔ تو حدیث تو واضح کر رہے کہ صرف قرآن نہیں، قرآن سے پہلے جتنی بھی آسمانی کتابیں نازل ہوئی ہیں، اتاری گئی ہیں، جو اب منسوخ ہیں، ان ساری کتابوں کے نزول کا جو مہینہ ہے وہ کون سا مہینہ ہے؟ رمضان کا مہینہ ہے۔ پتہ چلا کہ شعبان کی 15ویں رات کی نہ کوئی خصوصیت ہے، نہ 15ویں دن کی کوئی خصوصیت ہے۔ جتنے حدیثوں کو پیش کیا جاتا ہے ساری حدیثوں کا تعلق ذوق سے ہے اور موضوعات سے ہے۔ شعبان کے مہینے کی صرف خصوصیت وہ یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نفلی روزہ دیگر مہینوں کے مقابلے میں شعبان کے مہینے میں سب سے زیادہ رکھا کرتے تھے۔ مزید اور شعبان کی 15ویں شب کو ثابت کرنے کے لیے، اہمیت بتانے کے لیے اور حلوہ کو ثابت کرنے کے لیے ایسے ایسے واقعات پڑھنے کو ملیں گے جن واقعات کا تعلق
شعبان کے مہینے سے اور شعبان کی 15ویں شب کے آس پاس سے بھی نہیں ہے۔ کہتے ایک دلیل ملی، وہ دلیل کیا ہے کہ ہم شعبان کی 15ویں تاریخ کو خاص کر کے حلوہ اس لیے پکاتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جب دانت ٹوٹے تھے تو آپ نے حلوہ کھایا تھا۔ کہتے ہیں میٹھا میٹھا ہپ ہپ، کڑوا کڑوا تھو تھو۔ دانت کب توڑے گئے تھے؟ کہاں ہے نوجوان؟ جنگ احد میں۔ جنگ احد یہ جنگ کب پیش آئی تھی؟ شعبان میں۔ کب؟ شوال سن 3 ہجری۔ شعبان کے بعد کیا آتا ہے؟ رمضان۔ رمضان کے بعد شوال۔ اب حلوہ کھانے کے لیے وہ شوال کی تاریخ کو کھینچ کر کے رمضان، رمضان سے بھی بیک کرتے ہیں، کہاں لے آتے ہیں؟ شعبان میں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دانت توڑے گئے تھے، آپ نے حلوہ کھایا تھا، اسی لیے ہم سب بھی حلوہ کھا رہے ہیں محبت رسول میں۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حلوہ کیوں کھایا تھا؟ ان کے قول کے مطابق آپ کے دانت ٹوٹے تھے کافروں کے حملے کی وجہ سے۔ تو اگر واقعی محبت ہے تو ہمیں بھی حلوہ کیسے کھانا چاہیے؟ دانت توڑ کر کے، ہے کہ نہیں؟ بے بنیاد، جبکہ بے بنیاد باتیں ہیں۔ کہتے ہیں اور ایک دلیل مل گئی ہے، وہ کیا؟ محبت رسول میں اویس قرنی رحمت اللہ علیہ کو جب پتا چلا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دانت توڑ دیے گئے ہیں تو محبت رسول میں اویس قرنی نے اپنے سارے دانت توڑ لیے تھے، جس کی بنیاد پر جنت سے حلوہ بھیجا گیا تھا کھانے کے لیے۔ اسی لیے ہم کھاتے ہیں۔ اس واقعے کی کوئی حقیقت نہیں، چلے مان بھی لیتے ہیں تو اویس قرنی نے محبت رسول میں اپنے سارے دانت توڑے تھے اور حلوہ کھایا تھا، تو ہمیں بھی کیا کرنا چاہیے تھا؟ پہلے اپنے دانت توڑیے پھر حلوہ کھائیے۔ سنت سے اتنا بیر کیوں؟ بدعت و خرافات۔ شب برات، پتہ ہے یہ شب برات کیا ہے؟ یہ شب، یہ کون سا لفظ ہے؟ فارسی لفظ ہے۔ شب کے مطلب رات، اور برات مطلب ہوتے ہیں بیزاری۔ براءۃ من اللہ ورسولہ، آپ پڑھیں گے سورہ توبہ، ہے نا؟ مشرکوں سے برات کا اعلان کرتے ہیں۔ برات کا مطلب بیزاری، قطع تعلق، کوئی تعلق نہیں۔ تو شب برات کیا معنی ہوا؟ بیزاری کی رات، اس رات سے کوئی تعلق نہیں۔ 15ویں صدی ہجری تک کی ابتدا تک اس چیز کی کوئی اہمیت نہیں تھی۔ اس چیز کا معاملہ آپ کو حدیثوں میں نہیں ملے گا لیلۃ البراء کے نام پر، کہیں نہیں۔ کتب میں تفسیر میں کہیں آپ کو یہ ٹاپک نہیں ملے گا لیلۃ البراء، عربی میں برات کی رات، صوفیہ کی ایجاد ہے۔ اس کی ایک دوسری وجہ یہ بیان کی جاتی ہے کہ جس طرح سے رجب کے مہینے میں بدعت و خرافات کو شامل کرنے میں شیعہ کا دخل ہے، کتنے رجب کو؟ 22 رجب۔ اصل میں 22 رجب کو یہ جو کنڈے وغیرہ کا معاملہ ہوتا ہے، پوری وغیرہ بھرنے کا معاملہ ہوتا ہے، اور اس تاریخ کو جو ایک اہم چیز سے جوڑ دی گئی ہے کہ اسی تاریخ کو معراج ہوئی ہے۔ نہ قرآن میں معراج کی تاریخ موجود ہے، نہ حدیث کے اندر معراج کی تاریخ موجود ہے، نہ صحابہ کرام نے معراج کی تاریخ کو جانا ہے کہ صحیح تاریخ کیا ہے، انہوں نے جان لیا۔ اصل میں کیا ہے کہ 22 رجب کو امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات ہوئی ہے۔ آپ شیعوں کے جنتری میں دیکھ لیجیے، وہاں لکھا ہوگا ہلاکت یوم معاویہ، معاویہ کے ہلاکت کا دن، اس دن وہ خوشی مناتے ہیں۔ اس تاریخ کو جوڑ دیا گیا ہے کہ اسی شب کو معراج ہوئی ہے۔ بالکل اسی طرح سے شیعوں کی جانب سے شعبان کی 15ویں تاریخ کو جوڑ دیا گیا ہے عبادت سے، جبکہ اس کا عبادت سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ کیوں؟ تحفۃ العوام شیعوں کی کتاب ہے، تحفۃ العوام، ان کے یہاں اماموں کا سلسلہ ہے، تو ان کی کتابوں، ان کی تحفۃ العوام کتاب کے مطابق شعبان کی 15ویں شب کو ان کے جو امام غائب ہیں، جو آنے والے ہیں اور جس پر اور آ کر کے پوری دنیا پر چھانے والے ہیں، تو امام غائب کی پیدائش 15ویں شعبان کی صبح کو ہوئی تھی۔ تو ہر 15ویں شعبان کی شب میں وہ یہی کہتے ہیں کہ اس رات سے ہم بیزار ہو چکے ہیں، اے امام غائب اب ظاہر ہو جا۔
اے امام غائب اب ظاہر ہو جا، تو انہوں نے اس رات کا نام کیا رکھا؟ شب برات، بیزاری والی رات۔ اس رات کا تعلق نہ قرآن سے ہے نہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین سے ہے۔ تو لہٰذا شعبان کے مہینے کے اندر جو بھی کیے جاتے ہیں اور نفلی روزے کے علاوہ وہ سارے کے سارے اعمال کا تعلق بدعات سے ہیں، خرافات سے ہیں۔ اور یاد رکھیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع میں ہی جنت ہے، کامیابی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ماننے ہی میں ہے۔ جو عمل جو کام محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے وہ عمل وہ کام اسی طریقے سے کرنے میں ہی نجات ہے، چاہے مرد ہو چاہے عورت ہو۔ قرآن پڑھا کیجئے، قرآن میں جب بھی پڑھیں گے تو آئیڈیل کے طور پر، نمونے کے طور پر ایک ہی نام کو پیش کیا جائے گا۔ قرآن میں آپ کو ایک ہی نام ملے گا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم، کبھی رسول کے نام پر، کبھی نبی کے نام پر، کبھی محمد کے نام پر، کہ اس کو مان لو گے تو کامیاب ہو جاؤ گے، اس کو مان لو گے تو کامیاب ہو جاؤ گے، اس کو اپنا لو گے تو کامیاب ہو جاؤ گے۔ اللہ تبارک و تعالی سورہ نساء آیت نمبر 65 کے اندر کیا فرماتا ہے؟ قسم کھا کے فرماتا ہے کہ وہ شخص مومن ہے جو ہر معاملے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کو اپناتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِي مَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، تیرے رب کی قسم وہ مومن ہو سکتے ہی نہیں حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِي مَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ، جب تک کہ اپنے تمام اختلافی معاملات میں آپ کو جج نہ مان لیتے ہیں، آپ کو فیصل تسلیم نہ کر لیتے ہیں، چاہے وہ شعبان کا معاملہ ہو چاہے وہ رمضان کا معاملہ ہو۔ شعبان میں عمل کریں کہ نہ عمل کریں، عمل کرنا ہے تو اس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا طریقہ ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے تو عمل کریں گے، ثابت نہیں ہے تو دکھنے میں کتنا خوبصورت کیوں نہ ہو عمل نہیں کریں گے۔ یہ معاملہ ہے کہ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِي مَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ، جب تک اپنے تمام اختلافی معاملات کو حل کرنے کے لیے اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کا طریقہ نہیں اپنا لیتے ہیں، وہ شخص مسلمان ہی نہیں ہے، وہ شخص مومن نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سورہ نساء آیت نمبر 80 میں فرماتا ہے مَن يُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ، جس نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بات مانی اسی نے اللہ کی بات مانی۔ کتنا اہم نقطہ یہ آیت پیش کرتی ہے۔ ہم لوگ کیا کہتے ہیں؟ سب کا مقصد اللہ کو راضی کرنا ہے، کرنے دو، غلط ہے۔ قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ اللہ راضی کیسے ہوتا ہے؟ اللہ راضی کیسے ہوتا ہے کہ آپ جو عمل کر رہے ہیں، آپ جو طریقہ اپنائے ہوئے ہیں، وہ عمل وہ طریقہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے تو گویا کہ آپ اللہ کی عبادت کر رہے ہیں، ورنہ طریقہ رسول سے ہٹ کر کے آپ عبادت جو کر رہے ہیں آپ اللہ کی عبادت کر ہی نہیں رہے ہیں، کیونکہ شرط ہے اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں کہا کہ جس نے میری اطاعت کی۔ آپ نے اپنے سے پہلے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ کیا کہ مَن يُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ، اللہ کی بات ماننے والا، اللہ کو راضی کرنے والا، اللہ کو خوش کرنے والا وہی ہے حقیقت میں جو عمل کر رہا ہے تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق عمل کر رہا ہے۔ کتنا اہم معاملہ ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین بدعت و خرافات سے بہت زیادہ بچا کرتے تھے، کرتے وہی تھے جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہو۔ جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں وہ حدیثی نہیں ہے، وہ دلیلی نہیں ہے۔ کیوں؟ قرآن ہمیں ایک سوچ دیتا ہے کہ دین وہی ہے جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا ہے، کر لیں گے تو کیا ہوگا؟ صحیح تو ہے، اچھا ہی تو ہے نا، مقصد اللہ ہی کو راضی کرنا ہے نا، نہیں، یہ سب بدعات ہیں، خرافات ہیں، کر لیں گے تو کیا ہوگا؟ اکثر لوگوں کی جواب ہوتا ہے کر لیں گے تو کیا ہوگا؟ ارے اچھا ہی تو ہے، قرآن ہی تو پڑھا جاتا ہے نیاز فاتحہ میں، کیا غلط ہے؟ ہم بھی کہتے ہیں کہ اگر مغرب کی نماز 3 رکعت ہے، 3 کی جگہ 4 پڑھ لیں گے تو کیا ہوگا؟ چوتھی رکعت میں گانا تو گانا ہے نہیں، چوتھی رکعت میں بھی سورہ فاتحہ ہم پڑھیں گے، چوتھی رکعت میں رکوع میں وہی دعا پڑھیں گے جو رکعتوں میں پڑھتے ہیں، سجدے میں وہی دعا پڑھیں گے جو رکعتوں میں پڑھیں گے،
کر لیں گے تو کیا ہوگا؟ پڑھے گا کوئی؟ کیوں؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں ہے۔ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ مل کر کے عموماً آ جائے گا، کتنا اچھا ہے۔ اگر کوئی مؤذن اذان دیتا ہے اور آخر میں حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح اللہ اکبر لا الہ الا اللہ، اگر لا الہ الا اللہ کے بعد اگر محمد الرسول اللہ ملا دے تو کیا ہوگا؟ لوگ کہیں گے اچھا کیا ہے، کہیں گے اچھا کیا ہے؟ نہیں، لوگ پریشان ہو جائیں گے، پاگل آزاد تک دینا نہیں آتا ہے، تو ہم بھی تو کہتے ہیں کہ پاگل مسلمان ہے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ تک جاننا نہیں آتا ہے۔ تو اصول یاد رکھیے دین کے معاملے میں، دین وہی ہے جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہمیں ملا ہے، اور یہ اصول دنیا کا کوئی مولوی نہیں، قرآن دیتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سورہ حشر آیت نمبر 7 میں فرماتا ہے وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا، رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو کچھ تمہیں دے اسے لے لو، وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا، اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جس چیز سے تمہیں منع کیا اس سے رک جاؤ۔ تو دین کیا ہے؟ جو ہمیں رسول نے دیا ہے۔ مَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ، رسول نے جو کچھ دیا ہے وہ دین ہے۔ اب چوں چرا کرنے سے کوئی فائدہ نہیں ہے، یہ کر لیں گے تو کیا ہوگا، وہ کر لیں گے تو کیا ہوگا؟ ہوگا یہ کہ وہ شخص محمد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے سے ہٹ رہا ہے، زیادہ مستقیم سے ہٹ کر کے گمراہی میں جا رہا ہے۔ تو شعبان کے مہینے میں سوائے روزے کی خصوصیت کے علاوہ اور کوئی ایسی خصوصیت نہیں ہے جو دیگر مہینوں کے مقابلے میں اس مہینے کو ممتاز کرتی ہو۔ تو یہ بدعات ہیں، یہ خرافات ہیں، اور یہ ایسے اعمال جسے دین بنا کر کے پیش کیا جاتا ہے۔ ایک مسلمان کو اس سے بچنا چاہیے۔ قرآن و حدیث سے محبت کا تقاضا یہ ہے کہ آدمی وہی کرے جو قرآن و حدیث سے ثابت ہو، اور ویسے ہی کرے جیسے کرنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھایا ہو۔ تو یہ چند باتیں تھیں شعبان کی حقیقت اور شعبان کے مہینے کے تعلق سے، کہ ایک مسلمان کی زندگی چاہے وہ شعبان کا مہینہ ہو، چاہے رمضان کا مہینہ ہو، چاہے کوئی اور مہینہ ہو، ہر مہینے کا جو عمل ہو وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہو۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں قرآن اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین کے مطابق ہر مہینے کا استقبال کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ہر دن کا استقبال کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ہمیں بدعت و خرافات سے نفرت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں سے محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ پروردگارہ جو لوگ بدعت و خرافات کو سنت سمجھے ہوئے ہیں انہیں بدعت و خرافات کو بدعت و خرافات سمجھتے ہوئے انہیں چھوڑنے کی توفیق عطا فرمائے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کے مطابق اعمال کرنے کی، نیکیاں کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔